قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل اے نبی آپ کہہ دو، کس نے حرام کیا اللہ کی اس زینت کو جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا، والطیبات، اور کس نے حرام کیا پاکیزہ غذاؤں کو، والطیبات من الرزق، ہو گیا ترجمہ یہاں تک۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ پاکیزہ غذائیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے۔ تفسیر کروں گا، بات سمجھ آ جائے گی۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ تفسیر میں آیا جائے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس نے حرام کیا؟ سوال ہے، اللہ فرماتا ہے نبی سے پوچھو، ان سے پوچھو کس نے حرام کیا اس زینت کو جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو زینت سے مراد کیا تفسیر ہے؟ پوشاک، ڈریس، کپڑا۔ ذریعے میں پوشاک کا دو کام ہے، پہلا کام کیا ہے بدن کو ڈھانکنا، اور دوسرا کام کیا ہے ہمارے بدن کو مزین کرنا۔ ہمارے حق میں ہمارے بدن کے لیے پوشاک، ڈریس، کپڑا زینت ہے۔ تو مراد یہی ہے۔ کیا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اپنے اوپر کپڑے کو حرام کر لیا طواف کے دوران۔ قرآن نے کہا ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا ہے، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے کپڑے کو۔ اب تم کہو کہ اللہ نے کپڑا کہاں بنایا ہے، یہ تو کاریگر بناتے ہیں۔ یہ سب وسائل جڑے ہوئے ہیں، یہ سب وسائل جڑے ہوئے ہیں۔ کھانا اللہ کہاں دیتا ہے؟ وہ تو کسان پیدا کرتا ہے کھیت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کسان لاکھ محنت کرتا رہے، کپڑا بننے والا لاکھ محنت کرتا رہے، جب تک کہ مرضی الہی نہیں ہوگی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے سجھاؤ دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے، تب جا کر کپڑا دھاگا بنانے والا دھاگا بنا رہا ہے، بننے والا بن رہا ہے، کسان اپنا الگ کام کر رہا ہے، تو غلہ اناج ہو رہا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ تو قرآن نبی آپ کہو، پوچھو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، اللہ کی وہ زینت جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا۔ اب کپڑا بھی دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے نا۔ ریشم کا کپڑا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، اس کے پخانے کے مقام سے ہوتا ہے، ہاں، یا ایسے ہی جانور سے پیدا ہوتا ہے، کس سے؟ بھیڑ سے، اونی کپڑا وغیرہ۔ یعنی کپڑا پہننے کو کس نے حرام کیا ہے طواف کے دوران؟ یعنی کسی نے حرام نہیں کیا ہے، تمہارا اپنا جو ہے من چاہا طریقہ ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ یا پاکیزہ رزق کیا یہ کہتے ہیں؟ یعنی گوشت ہے اور چکناوٹ ہے، یعنی گھی وغیرہ ہے، ایام حج میں حرام کر لیا اپنے اوپر، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی آپ کہہ دو یہ چیزیں، یہ زینت اور یہ پاکیزہ چیزیں یعنی پاکیزہ رزق ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اتنا قرآن نے کہا، پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ خالص ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا ہے نا، بندے اللہ کے سب ہیں، لیکن وفادار بندے اللہ کے کون ہیں؟ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کے آگے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کھانا نو بناؤ کا یہ جو رزق ہے اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے دیا ہے، مگر دنیا ہے ایمان والوں کے صدقے میں یہ بے ایمان بھی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک، قرآن نے آگے کہہ دیا کہ آخرت میں صدقہ نہیں چلے گا ایمان والوں کا کافروں کے لیے، کہ ایمان والوں کے صدقے ان کو بھی وہاں مل جائے، کافروں کو۔ قرآن نے کہہ دیا خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مختلف غذائیں، لذیذ عمدہ غذائیں کھانے کی چیز
کھانے کی چیز خالص ہوں گی ایمان والوں کے لیے. تڑپیں گے سب, بھوکے تڑپیں گے, پیاسے تڑپیں گے, اور اگر فرشتے پانی کی جگہ کچھ دیں گے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا تیل کا تل چٹ. یہ ہے کن کو؟ کافروں کو. بہت بڑی چیز ہے, خود اعتمادی پیدا کرو. یہ ہے ایمان کا مرتبہ کہ اللہ نے دنیا میں اپنے ایمان والے بندوں کے صدقے و طفیل اللہ نے کافروں کو بھی نواز دیا. چل دنیا ہے لے جا, لیکن آخرت میں ایمان والے خالص نعمت میں ہوں گے. یہی ہے تفسیر کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سارے صحابہ کرام ایک قاری حضرت نافع مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خالصتن گول تا پر کیا. سارے قرآن خالصتن یا میں ملے گی خالصتن پڑھا ہے. چلو ایک آیت ہو گئی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل اے نبی آپ کہہ دو, یہ اپنے من سے کہہ رہا ہے, اللہ نے حرام کیا, ان سے کہو انما حرم ربی الفواحش کہ میرے رب نے تو حرام کیا بے حیائیوں کو. غذاؤں کو حرام نہیں کیا ہے, پوشاک کو حرام نہیں کیا ہے, بے حیائیوں کو, بےہودگیوں کو میرے رب نے حرام کیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن, وہ فواحش, وہ حرام کاریاں, وہ بےہودگیاں جو کھلے طور پر ہو, وما بطن یا چھپے طور پر ہو. تو برائی اور فواحش کی تفسیر یہاں آگے کریں گے کہ زناکاری مراد ہے. تو کھلے طور پر بھی حرام اور زنا چھپے طور پر بھی حرام. زنا حرام, زنا کی طرف لے جانے والے اسباب و وسائل حرام, کہ زنا حرام اور زنا کی طرف لے جانے والی اقدام, افعال, حرکات, سکنات, اعمال بھی حرام. اور تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ فواحش, بےہودگیاں, حرام کاریاں, بےہودگیاں, یہ حرام کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی. تو یعنی رات کھلے طور پر یعنی مردوں کا, عرب کے بعض قبائل کے مردوں کا ننگے ہو کر طواف کرنا دن میں حرام. ما ظہر منہا کی بات ہوئی, جو کھلے گناہ ہوئی, حرام کاری ہوئی, فواحش, بےہودگیاں. اور وما بطن, وہ فواحش, وہ بےہودگیاں جو چھپی وہ بھی حرام. راتوں میں ان کی عورتوں کا ننگے ہو کر طواف کرنا بھی حرام. یہ ہے تفسیر بیان کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا احد اغیر من اللہ, اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں. اللہ سب سے بڑا غیور ہے, غیرت مند ہے. فلذلک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, اللہ کی غیرت ہی کی وجہ سے, اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے تمام فواحش, تمام حرام کاریوں کو حرام کر دیا ہے. کھا یہ بےہودگیاں, یہ حرام کاریاں, کھا وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو. تو اللہ چونکہ غیور ہے اس لیے تمام غلط افعال, حرکات, سکنات, اعمال سب حرام کر دیا اللہ نے. والاسم, اور اللہ نے, اور اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے اسم کو. اور اسم کا معنی مطلق گناہ, فواحش معنی بے حیائی والا گناہ, اسم کو حرام کیا ہے. اسم کی ایک تفسیر کی ہے شراب خوری, اللہ نے شراب خوری کو بھی حرام کیا ہے. آگے والبغی, اللہ نے سرکشی کو بھی حرام کر دیا ہے. بغیہ کی تفسیر کا ترجمہ میں نے سرکشی سے کیا, تفسیر کر رہے ہیں الظلم, الکبر, اللہ نے ظلم و زیادتی کو حرام کیا ہے, سرکشی کو حرام کیا, والکبر, گھمنڈ کو حرام کیا ہے. بغیر الحق, ناحق, وان تشرکوا باللہ, اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کر سکتے, اللہ نے حرام کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, شرک بھی ایسا
کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی حجت نازل نہیں کی، پھر بھی تم شرک کیے جا رہے ہو، اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات، جھوٹی بات، قرآن میں جھوٹی تفسیر میں ہے اللہ پر ایسی یعنی جھوٹی بات جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اس کی تفسیر میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہو اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔